بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ سب سے پہلے تو ہماری تمام ٹیم کی جانب سے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوستوں کو، سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ نئے سال میں ہم داخل تو ضرور ہو چکے ہیں اور سپورٹس کی دنیا سے جڑی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پچھلے 2-3 دن میں آپ سے ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ سال 2025 کا ہم نے جائزہ بھی لیا، لیکن آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے سال 2025 کیسا رہا، اس کو تفصیل میں ڈسکس کریں گے، اور پھر 2026 پاکستان کرکٹ کے لیے بہت مصروف ہونے والا ہے، اس کو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ پاکستان ٹیم آپ کو کس سیریز میں، کس ٹورنامنٹ میں نظر آنے والی ہے۔ تو سال 2026 آئی تھنک مور بزیئر دین دا ایئر 2025، تو اس بارے میں ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان ٹیم کا جائزہ بھی لیں گے، پرفارمنس کا جائزہ بھی لیں گے، کچھ پلیئرز کا جائزہ بھی لیں گے، ایک آپ کو کمپلیٹ ریکیپ ضرور دیں گے پاکستان ٹیم سے جڑا کہ پاکستان ٹیم کی اوور آل پرفارمنس کیسی رہی۔ اس کے بعد آپ سے جب مزید گفتگو کریں گے تو کچھ مزید چیزوں کی بھی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے T20 ورلڈ کپ کی بات کرنی ہے، جہاں پر آسٹریلیا نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ تھوڑا سا سپن ہیوی وہ ضرور گئے ہیں کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، لیکن بڑی زبردست آسٹریلین لائن اپ آپ کو نظر آتی ہے۔ پروویژنل 15 لوگوں کا اسکواڈ ہے، جس کے اندر ایک بار پھر سے وہ آل راؤنڈر ایلیمنٹ جس کی ہم کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کا فوکس اب اس کے اوپر ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ افغانستان اور عمان نے بھی ایک دن پہلے اپنے اسکواڈز کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے اسکواڈ کا اندازہ تو سب لگا رہے ہیں، اب تک تو کچھ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن سری لنکا کے لیے تو اسکواڈ کا ضرور پاکستان کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں ضرور ہیں۔ ہمارے کچھ سٹار پلیئرز نے بھی واپس آنا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ خبریں ضرور آئی ہیں کہ شاہین شاہ افریدی کی جو انجری ہے وہ اتنی زیادہ سیریس نوعیت کی نہیں ہے، تو وہ کچھ دن میں ضرور فٹ ہو جائیں گے اور ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے لیے ضرور دستیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے T20 ورلڈ کپ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا یہ ضرور اندازہ لگانا پڑے گا کہ انڈیا کے اندر بھارت اور سری لنکا میں جو ٹورنامنٹ ہونا ہے، بھارت کے اندر پچز بہت مختلف ہوں گی۔ سری لنکا کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں تو پچز کا بیہیویئر اور بھی زیادہ مختلف آپ کو نظر آئے گا۔ تو اسکواڈ کا جو اعلان جن ٹیموں نے سری لنکا اور بھارت دونوں میں کھیلنا ہے تو ان کو بیلنس ضرور وہاں پر دیکھنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انگلینڈ نے بھی اپنے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان کیا، اس اسکواڈ کا بھی ہم ضرور جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ہاکی کی خبر دیں گے، جہاں پر پاکستان پرو لیگ میں تو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے مرحلے کے لیے جو ایک پروویژنل اسکواڈ ہے اس کا کیمپ 5 جنوری سے اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا پینل ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری سپورٹس ایکسپرٹ، پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان، انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹر، پریزنٹر اینڈ ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ ویری ہیپی نیو ایئر ٹو یو۔ تھینک یو ٹو یو ٹو، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سید محمد اویس۔ السلام علیکم، ویری ہیپی نیو ایئر اویس، آپ کو نیا سال بہت مبارک۔ آپ کو بھی احمد بھائی ہیپی نیو ایئر، ہماری ٹیم کو بھی، لیکن ان سب کو جو کہ اس کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے ہماری جو سپورٹنگ سٹاف ہے خاص کر کے جن کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر ہوتے ہیں، ان کو بہت بہت تھینک یو ویری مچ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو نیا سال بہت مبارک۔ سب کو مبارک ہو جی، آپ کو بھی، اور ہوپفلی کہ پاکستان کے سپورٹس کے لیے خاص کر نیا سال بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ ایونٹس بہت زیادہ ہیں، ہاکی ہو، کرکٹ ہو، ہر طرف دیکھیں تو ایک انٹرنیشنل ورلڈ لیول کی ایونٹ ہیں، تو ہوپفلی پاکستان کی پرفارمنس اچھی ہوگی اور لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے اسپورٹس مین تھرو آؤٹ دا ایئر۔ بالکل۔ اچھا، 26 کے لیے تو بہت ساری امیدیں ہیں، لیکن 25 کی جو پرفارمنس رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے ضرور شیئر کرنی ہے کہ سال 2025 میں پاکستان کرکٹ کی کیا کارکردگی رہی۔ جب آپ سیریز کی بات کرتے ہیں یا ٹورنامنٹس کی بات کرتے ہیں، اوور آل آئی تھنک اکراس اسپیکٹرم، خاص طور پر ایج گروپ کرکٹ پاکستان کے لیے بڑی زبردست رہی، جس کو آپ پاتھ وے کرکٹ بھی کہتے ہیں۔ انڈر 19 ہو، انڈر 23 ہو، تو وہاں پر بڑے زبردست ریزلٹس آئے اور پاکستان کی سینئر ٹیم نے بھی ڈومینیٹ کیا۔ ویمنس کرکٹ کی بھی پرفارمنس ضرور مکس رہی، تو اس کا ایک تفصیلی جائزہ ضرور لیتے ہیں۔ تو آئی تھنک ایک رپورٹ آپ ملاحظہ فرمائیے اور پھر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ سال 2025 پاکستان کرکٹ کے لیے کامیابی اور ناکامی ملا جلا رجحان رہا۔ قومی ٹیم نے کہیں عمدہ کھیل پیش کر کے شائقین کے دل جیتے تو کہیں مایوسی نے مداحوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ سال کے آغاز پر ہی اچھی خبر ملی، جو 1996 کے ورلڈ کپ کے بعد پہلا موقع تھا جب پاکستان نے کسی بھی ICC ایونٹ کی میزبانی کی۔ ٹیم نے سال کا آغاز جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ سے کیا، جس میں 10 وکٹ سے شکست ہوئی۔
वेस्ट इंडीज ने कौमी बल्लेबाजों की नाकिस कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान को 34 साल बाद होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। A premier bowler in your lineup. That's done. West Indies win after 34 years in Pakistan. जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने 93 रन से कामयाबी हासिल की, मगर रावलपिंडी में 8 विकेटों से शिकस्त हुई। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैमुअल की सीरीज भी कामयाब इवेंट साबित हुआ। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा, ताहम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहकर सैमुअल की सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की। भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हुए। न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर टाइटल भारत ने जीत लिया। मार्च में होने वाले पाक न्यूजीलैंड सीरीज ने ग्रीन शर्ट्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। सीरीज में पाकिस्तान को 1-4 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरे टी20 में हसन नवाज ने तेज तरीन सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान ने वाहिद मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हराया। Turns around the corner. Has he got it in the gap? You bet he has. There's 100. A maiden T20 century. Hassan Nawaz is hoisted by the captain. मकामी तौर पर सुपर लीग के 10वें एडिशन का भरपूर मेला सजा। फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर तीसरी बार टाइटल जीत लिया। लीजिए, ये शॉट गैप में है और 4 रन होंगे और इसके साथ लाहौर तीसरी बार HBLPSL 10 में चैंपियन बन गया। लाहौर कलंदर तीसरी दफा ये टूर्नामेंट जीतते हुए। रवां साल आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेली गई। जनूबी अफ्रीका ने टाइटल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जीता। Reina does the honours and South Africa make history. The ultimate test, the ultimate result for the Proteas. The raw emotion, the jubilation takes over on the field, in the grandstands, in the dressing rooms. Years in the waiting. प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 की तज्जियाकार पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी ने 2025 के हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान के सना मीर समेत 7 खिलाड़ियों को शामिल किया। इंटरनेशनल विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने की। इंडिया फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। वर्ल्ड कप के मैच में कौमी टीम को भी भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हांगकांग में होने वाले सुपर सिक्सेस में भी पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में कौमी टीम ने कुवैत को शिकस्त दी और पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन स्कोर किए। कुवैत की टीम सिर्फ 92 रन बना सकी और पाकिस्तान ने मैच 44 रन से जीत लिया। कप्तानी के हवाले से भी ये साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खासा गैर यकीनी का साल रहा। मोहम्मद रिजवान को वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट्स की क़यादत से हाथ धोना पड़ा। टी20 टीम की जिम्मेदारी सलमान अली आगा को सौंपी गई, जबकि वनडे टीम की क़यादत शाहीन आफरीदी के सपोर्ट की गई। ग्रीन शर्ट्स ने मुत्तहदा अरब अमारात और अफगानिस्तान की टीमों के साथ ट्राई सीरीज में बेहतरीन खेल पेश किया। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फातह बन गया। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के 142 रन के हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 66 रन पर ही ढेर हो गई। लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल करके अफगान टीम की कमर तोड़ दी। Spin, sharp spin, and finger has gone up. Gone, cut behind, big sound. Oh, beautifully bowled. And that is a huge wicket. Another one, and he's done. Wicket offer. This time he's not got enough. Is there someone to take it? Wicketkeeper says, I will do it. There is a collision. टी20 क्रिकेट पाकिस्तान के लिए इस साल उम्मीद की किरण साबित हुई। 34 टी20 मैचेस में से 21 में फतवाहात हासिल की। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम नाकाबिले शिकस्त रही और एशिया कप 2025 का फाइनल खेलने का एजाज़ भी हासिल किया। एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को रवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। कौमी क्रिकेट टीम ने टी20 फॉर्मेट में खेल का जदीद अंदाज अपनाया। पाकिस्तानी टीम के रवां साल छक्के मारने की औसत में बेहतरी आई है। टीम ने 34 मैचेस में 3872 गेंदें खेली और 235 छक्के लगाए। ग्रीन शर्ट्स ने हर मैच में तकरीबन 7 और हर 16 गेंदों के बाद 1 छक्का लगाया। Gone up, and it's gone long and long enough. 6 more. It's gone again.
might just go all the way. Too high and too long for Shubman Gill. قومی ٹیم نے سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کے ساتھ ایک شاندار ٹرائی سیریز بھی کھیلی. فائنل میں پاکستان نے سری لنکن ٹیم کو شکست دے کر ٹائٹل جیتا. فائنل مقابلے میں ٹیم پاکستان نے 115 رنز کا ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. Gets them home with a cracking cut shot that will go and hit the fence. Pakistan win another T20 series. جونیئر کرکٹ میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور رائزنگ سٹار ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا. پاکستانی شاہینز نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر سٹار ایشیا کپ جیتا. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. سال کا اختتام بہترین کارکردگی سے ہوا جب روایتی حریف بھارت کو عبرتناک شکست دے کر پاکستان نے ایشیا کپ انڈر 19 کا ٹائٹل جیتا. شاہینوں نے بھارتی ٹیم کو چاروں شانے چت کیا. سمیر منہاس کی دھویں دار بیٹنگ سے قومی ٹیم نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 347 رنز بنائے. تاہم پاکستانی بالرز نے بھارتی بیٹنگ لائن کو اڑا کے رکھ دیا. And this is held, and this is the moment. Pakistan becoming the champions, the first exclusive win for Pakistan. Something that is great to witness. Man of the final. فاتح انڈر 19 کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچی تو کھلاڑیوں کا ایئرپورٹ پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر استقبال کیا گیا. چیئرمین پی سی بی نے فاتح ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 50 لاکھ روپے بطور انعام دینے کا اعلان کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی انڈر 19 ٹیم کے اعزاز میں زہرانہ دیا. وزیر اعظم نے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر مبارکباد دی. اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی موجود تھے. مقامی کرکٹ کی بات کریں تو کراچی بلوز نے فائنل میں دفاعی چیمپئن سیالکوٹ کو 218 رن سے ہرا کر 10ویں مرتبہ قائد اعظم ٹرافی جیتی. قائد اعظم ٹرافی کے فائنل کے بعد کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافیز تقسیم کی گئیں. پی سی بی کی جانب سے پریزیڈنٹ کپ کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں 8 ٹیموں نے شرکت کی. ٹورنامنٹ کا آغاز 8 دسمبر کو ہوا. فائنل میں کیرل نے پی ٹی وی کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا. سال 2026 میں بھی بڑے ایونٹ شیڈول ہیں جس میں امید ہے کہ قومی ٹیم شاندار کارکردگی دکھائے گی. جی تو یہ ایک تفصیلی جائزہ آپ نے ضرور لیا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے سال 2025 کیسا رہا. بڑی زبردست رپورٹ ٹیم سپورٹس 360 نے آپ کے لیے کمپائل کی تھی اور میرے خیال سے آپ کو ایک پورا پرسپیکٹیو مل گیا کہ پاکستان کرکٹ میں کیا کچھ چلتا رہا. خاص طور پر آپ ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کریں، انڈر 19 ہو، انڈر 23 ہو، پھر سینئر ٹیم ہو، ویمنس کرکٹ ہو، ایک پورا جائزہ ہم نے ضرور لیا. تو ثنا ویری بزی ایئر فار پاکستان کرکٹ ان 2025، لیکن آئی تھنک بہت سارے پازیٹیوز ہمیں ضرور نظر آئے پچھلے سال. بالکل. آئی تھنک اگر ہم بات کریں تو لیٹلی جو لاسٹ ہاف ہے ہم اس سال کا وہ بڑا پازیٹیو رہا ہے، اسپیشلی ود دا رائزنگ سٹارز. آپ کے انہوں نے بھی ایشیا کپ جیتا، پھر آپ کے انڈر 19 نے بڑی زبردست پرفارمنس فائنل میں دی. تو اگر ہم خالی کرکٹ کی نسبت سے دیکھیں تو یہ اسپیشلی بہت ہی آپ کا اچھا سال رہا ہے. مطلب لاسٹ جو 3-4 مہینے وہ بڑے اچھے رہے ہیں، بٹ لاٹ اسٹل ٹو لک فارورڈ ٹو. اچھی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں جہاں پہ ہم غلطیاں کر رہے تھے ہم ان کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے ورلڈ کپ کی تیاری تھوڑی بہتر پلان کی ہے، ہم اسی جگہ پر جا کے ورلڈ کپ سیریز کھیل رہے ہیں جہاں پہ ہم ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کو امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور پھر ہمارے پلیئرس کا بگ بیش کھیلنا، یہ بھی اوبیسلی ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ جو ٹاپ لیول تھا، نہیں ہمارے پلیئرز وہاں پہ جائے تھے. تو آئی ہوپ کہ لڑکیوں کے لیے بھی اس طرح کے مواقع کھلیں. لڑکیوں کی پرفارمنس ہم بہت بیٹھ کے بات تو کر لیتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے یا یہ نہیں ہے، پر جب تک ان کے ریسورسز، ان کی تیاری، ان کا جو اوور آل ایٹماسفیئر ہے اس کو آپ لفٹ اپ نہیں کریں گے تب تک آپ باقی ٹیموں سے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. اب باقی ٹیمز بہت زیادہ آگے چل گئی ہیں، تو ان سب چیزوں کے اوپر کام آپ کو کرنا پڑے گا اس سال میں. اچھا، ذاتی حیثیت میں بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے سال 2025. ہم آپ کو تو کہتے ہیں لیکن اب ہم کہتے ہیں ہمیں ہال آف فیم ملا، تو وہ سال 2025 آپ کے لیے انڈیویجولی بھی از ویری اسپیشل. الحمدللہ جی، بہت ڈیفینیٹلی میں پہلے بھی ہال آف فیم کے بارے میں کہا، اٹس اے ہیلنگ ایوارڈ فار می، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جرنی کو پوری طریقے سے ریکگنائز کیا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول آئی سی سی نے. تو میں بہت شکر گزار ہوں جو بھی جوری ممبرس تھے اور سارے لوگوں کی، اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ستارہ امتیاز کے لیے مجھے نامنیٹ کیا. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جب آپ اپنے ملک کے لیے بہت سی ڈھیر ساری قربانیاں دیتے ہیں اور پھر اوبیسلی اس کے لیے آپ کو عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں،
پر اس طرح جب آپ کو کچھ سالوں بعد جب آپ نے کھیل لیا آپ چلے گئے اس کے بعد بھی یاد رکھا جائے تو یہ بہت ہی آنر کی بات ہے، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ یہ مجھے پریولیج انہوں نے دی ہے، اور اوبویسلی باقی ان لوگوں کی بھی جن کا ہاتھ اس میں رہا ہے مجھے دینے میں۔ ڈیفینیٹلی معین شاہ صاحب، ایک بڑا تفصیلی جائزہ ضرور تھا سال 2025 کا، لیکن آئی تھنک وہ ایک صحیح سمت میں ہم چل پڑے ہیں، جو ثنا بھی بات کر رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے فیصلے لے لیے گئے ہیں۔ ایک چیز ضرور ہم نے 2025 میں دیکھی کہ تھوڑا سا تسلسل پاکستان کرکٹ بورڈ میں ضرور آیا ہے، جہاں تک ہم ٹاپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں یا کچھ فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ آپ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں کرکٹ بورڈ۔ آپ نے بالکل اچھی بات کی اور پازیٹیوٹی نظر آئی ہے مجھے، مطلب ایسی چیز نظر آئی ہے جو پہلے مسنگ تھی، جس طرح میم نے بھی کہا اور بات بھی حقیقت ہے کہ، اور بلکہ آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ جب آپ کوئی بڑا ایونٹ کہیں کھیلتے ہیں تو اس کی پلاننگ پہلے کرنی پڑتی ہے۔ وہ پلاننگ اس دفعہ لگ گئی ہے کہ کچھ پلاننگ انہوں نے کی ہے، جس طرح سری لنکن سیریز آپ دیکھیں، جس طرح انڈر 19 کی ٹرائی نیشن سیریز دیکھیں آپ، یہ سارا اس کو مطلب ہے وہی شو کرتا ہے کہ آپ کم از کم تیاری کے موڈ میں ہیں، تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس بڑے ایونٹ کے لیے جا رہے ہیں اس میں وہ تیاری کر کے آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ بڑا بالکل بہت اچھی بات ہے، اور گو کہ میں کہتا ہوں کہ 2025 والا ہمارا پورا ایک پرفارمنس، اٹ واز اے سارٹ آف مکس فارچونس فار پاکستان ٹیم۔ کبھی ہم اچھا پرفارمنس دی، خاص کر میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کہوں گا جونیئر اور ایمرجنگ لیول پہ، وہ تو کوئی شک نہیں، اور ایمرجنگ لیول ہی تھی کہ جس نے ہانگ کانگ سیکسز بھی جیتا۔ ہم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی سیریز ڈرا کی، وہ ورلڈ چیمپئن تھے، پھر ہم نے ان سے سیریز بھی جیتی، وائٹ بال کرکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اب تیاری ہمیں کرنی ہے جی 2026 کی، اور 2026 کی تیاری کس طرح کریں گے، کیا ریزلٹس آئیں گے۔ بڑے بڑے ایونٹ ہیں، جس طرح تھوڑا سا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا، ہم کرکٹ ایک طرف، کرکٹ کی بھی ایونٹ، مطلب آپ ورلڈ کپ سے بڑا ایونٹ کوئی بھی نہیں ہے، T20 ورلڈ کپ ہے، جونیئر ورلڈ کپ ہے، پھر پاکستان کی سیریز ہے جا کے پاکستان نے کھیلنی ہے انگلینڈ میں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ سیریز جو پاکستان نے کھیلنی ہے۔ اس کے بعد بھی اور پاکستان کی جو سیریز ہیں، بائی لیٹرل سیریز ہیں وہ ہیں، پھر ہاکی پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک ہم پرو لیگ ہم کھیل رہے ہیں، اس پرو لیگ میں ہمیں کوئی پرفارم کرنا پڑے گا، ہمیں ورلڈ کپ ہاکی کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا جو جولائی اگست میں ہالینڈ اور بیلجیم میں ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ایک آئیکن ایتھلیٹ ہیں ارشد ندیم، وہ اپنی انجری سے کتنا ریکور ہوتے ہیں، کتنا ریکور ہو کے وہ کامن ویلتھ گیم میں جاتے ہیں، ایشین گیم میں جاتے ہیں۔ دیکھیں ایشین گیم بھی ہے اس سال، کامن ویلتھ گیم بھی ہے اس سال، دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے لیے اگر وہ گولڈ جیتتے ہیں دونوں جگہ پہ تو میں کہتا ہوں پھر وہ اولمپک میں گولڈ کے ساتھ یہ دونوں گولڈ بڑا ان کو مطلب بہت بڑا مرحلہ ہو جائے مرحلہ ہوگا، اور بڑا ایک مطلب اینڈ آئی تھنک آپ ٹرینڈ اور کلچر بھی چینج کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر سعید محمد اویس آپ خود بڑے ایکسائٹیڈ رہے تھے کرکٹ کو لے کر۔ آئی تھنک وہ ایک چیمپئنز ٹرافی کا تھوڑا سا دکھ ہمیں ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ میں ایک سیٹسفیکٹری پرفارمنس رہی ہے پاکستانی۔ ہاں دیر ہے پر درست ہے۔ مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ ایٹ لیسٹ پول آف کرکٹ آپ نے بڑھائی ہے، چاہے آپ وومنس کے لیے اللہ کرے کہ آپ اس لیول تک جائیں جہاں پر آپ لیگ کرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ میرے لیے کل ایک سب سے بڑا جو نیوز بگ اپنا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی بات کریں تو ان کے پریزیڈنٹ نے شاید یہ کہا تھا کہ جو نیکسٹ ایئر جو ہمارا پلان ہے اس میں یہ ہے کہ وومنس کی لیگ ہم اسی کے حساب سے ہم چلائیں گے کہ فرسٹ صبح میچز ان کے ہوا کریں گے اور شام میں جو میچز ہیں آپ بھی کر لیں، مطلب انہی کا ذکر کرنا ہے، آپ بھی کر لیں۔ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے دوسرے اپنا کرکٹ بورڈ سے، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان نے کرکٹ کے اندر تو پرفارم کر کے آپ کو دیا، ایک سیٹ آف آپ کو اب نظر آتی ہے، اسٹیبلٹی آپ کو مینجمنٹ کے اندر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سال اس لیے بھی آپ کا امپورٹنٹ، ایک تو ورلڈ کپ آپ کے سر میں ہے، دوسرا کپتانوں کو لے کے بھی امپورٹنٹ ہے پھر کہ کون کپتان T20 ورلڈ کپ تک آپ کا برقرار رہتا ہے۔ اس کے بعد فٹ بال میں چلے جائیں تو آپ نے مارچ کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ میچ کھیلنا ہے میانمار کے خلاف، پھر سب سے پہلے پاکستان وومنس ٹیم آپ کو پتا ہے انٹر ہو رہی ہے فیفا اسپورٹس سیریز کے اندر، وہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے لیکن کراس اسپورٹس تو بہت اچھا ہے ویسے، لیکن کرکٹ کو پرٹیکولرلی اب آپ 2026 میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اٹس اے ویری بزی ایئر فار پاکستان ٹیم۔ اٹس اے ویری بزی ایئر سے آئی گیس جا کے کہیں جولائی اگست میں جا کے 2 مہینے کا شاید گیپ ہے، اس کے علاوہ تو ہر مہینے آپ کے کہیں نہ کہیں بیک ٹو بیک میچز ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ کس طریقے سے آپ اپنی فٹنس کو مینٹین کرتے ہیں۔ مجھے پتا کل بھی لوگ ذرا تنقید کر رہے تھے کہ ODI کرکٹ بہت کم ہے پاکستان کی، لیکن ٹیسٹ کرکٹ آپ کی تھوڑی سی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے اگر نیشنز کی بات کروں، تو بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ اس کو فزیکلی آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، جتنا ورک لوڈ آپ کے پلیئرز کے اوپر ہے۔ کل سے آپ کو پتا ہے شاہین والا جو معاملہ ہے اس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے، جو آپ کے ایکس کرکٹرز بھی ہیں کچھ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بریک ڈاؤن بھی ہوا ہے، ان کو بڑے کیئرفلی آپ کو یوز کرنا پڑے گا۔ آپ کے کپتان بھی ODI کرکٹ کے، لیکن ورلڈ کپ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ، اس سے پہلے سری لنکا کی سیریز ہے کہ جو کمبینیشن ہم اس وقت بھیج چکے ہیں وہاں پر
وہ کس طریقے سے پرفارم کرتا ہے, چاہے خواجہ نافع کو لے کے آپ کا ہو جائے. لیکن ایک اچھی بات ہے اوور آل کرکٹ کی تو ہم بات کرتے ہیں, ہم کافی دنوں سے یہاں بات کریں, جب دوسرے سپورٹس کی بات کریں تو ایٹ لیسٹ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کا مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہوا ہے ڈفرینٹ سپورٹس کی طرف سے بھی. ایسا کرکٹرز ہم خود بھی کہتے ہیں کہ دوسرے سپورٹس کو بھی آپ کو سپورٹ کرنی ہے, وہاں پر پاکستان اگر پازیٹیو رزلٹ دے رہا ہے تو دیٹ شوز کہ اس کے اندر اتنا دم خم ہے کہ وہ بیک اپ پلیئرس کو تیار کر سکے. آپ جیولن کی بات کرتے ہیں, ارشد ندیم کی تو آج ہم بات کرتے ہیں, لیکن کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ آج سے 2-3 سال کے بعد ارشد ندیم جب اس لیول پہ نہیں ہوں گے, ہم نے بیک اپ کو تیار کیا نہیں, ہم نے تیار کیا. بالکل, اور یہ بات ہم آپ سے پچھلے کچھ دنوں میں بھی کر چکے ہیں کہ اب آپ کو ایک بڑا کیٹیگوریکل روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پالیسی وائز چیزوں کو لے کر چلنا ہے. کرکٹ کے اوپر اگر ہم فوکس رہیں تو T20 ورلڈ کپ سال 2026 کا سب سے بڑا مقابلہ ہے. اس کے لیے مختلف اسکواڈس کا اعلان ضرور ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا انگلینڈ نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا, پھر عمان اور افغانستان نے اپنے اسکواڈس کا اعلان کر دیا. ابھی جو سب سے لیٹسٹ اسکواڈ ہے وہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے اپنا پروویژنل اسکواڈ اناؤنس کیا ہے جس میں 15 کھلاڑی ان کے شامل ہیں. تھوڑا سا وہ اسپن ہیوی ضرور گئے ہیں, بٹ اگر میں اس میں وہ آل راؤنڈرس کی کیٹیگری کی پھر بات کروں تو آئی تھنک دیو اسٹل گون ود دیٹ ایز ویل. مچل مارش ضرور اس اسکواڈ کی قیادت کریں گے. تو ثنا میر کیسے دیکھ رہی ہیں آسٹریلین اسکواڈ کو؟ کافی انٹرسٹنگ سلیکشن نظر آتی ہے آسٹریلیا کی, اور وہی بات ہوتی ہے وہ سب کانٹیننٹ میں اوبیسلی ہمیشہ اسپن ہیوی ضرور لے کے جاتے ہیں. گلین میکسویل بہت امپورٹنٹ ہوں گے, آئی تھنک یہ جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے. زیمپا بہت امپورٹنٹ ہوں گے اس اسکواڈ کے اندر. سب سے جو سرپرائزنگ ایلیمنٹ مجھے نظر آیا وہ بین ڈوشس کو جو چھوڑ دیا ہے, نہیں لے کے گئے, اور کیونکہ اسٹارک بھی اب T20 نہیں کھیلتے تو ان کے پاس لیفٹ آرم سیمر کوئی نہیں ہوگا اسکواڈ میں. تو دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیسیجن فار می کہ اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ پھر یہ لگتا ہے کہ اسپنرس کو زیادہ یوٹیلائز کریں گے. ہم نے دیکھا ہے میکسویل اکثر نیا بال کرتے, ان کو بھی دیکھا ہے. باقی نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اسپن ہیوی ہی ایون 11 میں بھی شاید اسپن ہیوی جائیں, کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ ایون بین ڈوشس کی پرفارمنس بری بھی نہیں رہی, اچھی پرفارمنس کرتے رہے, بٹ ان کو جو ڈراپ کیا ہے دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کال فار می. اچھا, آسٹریلیا کے اگر آپ اوور آل اسکواڈ کمپوزیشن دیکھیں تو آئی تھنک دیو ریئلائز دا بیلنس کہ جہاں پر ان کو پاور ہٹرس کی ضرورت بھی ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے وانٹ کہ ان کا جو بولنگ ایلیمنٹ ہے وہ بھی ایسا ہو جو کنٹرول رکھے اننگس کو. کیونکہ اگر میں ان کے خالی بیٹرز یا آل راؤنڈرس کی کیپیبلٹی دیکھوں تو ان کی پاور ہٹنگ کیپیبلٹی پہ فوکس کیا. بالکل, جیسے ٹم ڈیوڈ کی آپ بات کرتے ہیں, میکسویل کی بات کرتے ہیں, ایون اسٹوائنس کی بات کرتے ہیں, نیچے سے ان کا بہت زیادہ پاور ہیٹر ہیوی اسکواڈ ضرور نظر آتا ہے. اور آپ کو ان وکٹس پہ اس طرح کے گیم چینجز چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ان کی پرفارمنس پچھلے بھی ورلڈ کپ میں بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رہی. بہت اچھا میچ انڈیا نے سیمی فائنل میں کھیل کے, روہت شرما کی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ایک اننگس تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ باہر ہوئے, ادروائز پورا ورلڈ کپ یہ بہت اچھا کھیلے. اس سے پہلے UAE کی کنڈیشنز میں آ کے یہ جیت کے گئے ہیں. تو آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم ہے جس کو آپ کسی وقت بھی رائٹ آف نہیں کر سکتے, اور بہت پلاننگ چلتی ہے ان کی جب یہ کسی پلیئر کو لے کے آتے ہیں یا باہر چھوڑتے ہیں. اوبیسلی پرفارمنسز بہت زبردست ہیں, اوور آل کافی تگڑا اسکواڈ نظر آتا ہے. بالکل. اویس, آسٹریلیا آئی تھنک گوئنگ انٹو اینی ICC ٹورنامنٹ آپ کو وہ سرپرائز ضرور کرتے ہیں, بٹ دس ٹائم جس وہ ابیلٹی کے ساتھ جا رہے ہیں, ٹم ڈیوڈ نظر آتے ہیں, میکسویل نظر آتے ہیں, مچل مارش خود ٹاپ آف دی آرڈر کھیلیں گے اس بار. تو بہت ساری ایسی آئی تھنک کیٹیگریز تھی جن کے بارے میں آسٹریلین کرکٹ کو لے کر بات کی جا رہی تھی کہ T20 ورلڈ کپ میں ان کنڈیشنز میں وہ کیا فارمولا لے کر جاتے ہیں, بٹ لکس لائک کہ وہ پاور ہٹنگ کو ہی اس پر فوکس کریں. اگر آپ اوپر سے ہیں تو تھوڑا سا مچل مارش کی بات کروں گا, کیونکہ بائسن کے اوپر آج بھی بات ہو رہی تھی, آج بھی ان کا میچ لگا ہوا اس میں, تو ان کی کنسسٹنٹ پرفارمنس بات ہو رہی تھی. بگ بیش میں سچ کوئی امپریسو نہیں رہی, لیکن اوبیسلی سب کو پتہ ہے کہ وہ جس طریقے کے پلیئر انہوں نے ورلڈ کپ جب جیتا تھا انڈیا کے اندر, تو انہوں نے جو ایک سٹارٹ دیا تھا, تو سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک آل راؤنڈر پرفارمنس وہ لے کے بیچ میں آتے ہیں, کیونکہ دیٹس کالڈ آسٹریلیا. جو بریو ڈیسیشن ہوتی ہے مچل مارش کا, شاید میں نے بھی نہیں سنا تھا کہ کپتان وہ بنیں گے کبھی, لیکن پیٹ کمنس ایٹ دا ٹاپ آف دی لائن اپ کی بات کریں تو ان کے بعد ان کو ایک دم یہ کپتانی سونپی گئی, پھر کیپٹنسی کے انڈر وہ کھیل رہے ہیں خود پیٹ کمنس. تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو بیک اپ نظر آپ کو آتا ہے. لیکن ایک چیز اس اسکواڈ کے اندر نظر آتی ہے وہ ہے جو فلیپ بوائنٹ کرکٹ جو اوپنرز کھیلیں گے, خاص کر کے جب آپ ٹریوس کی بات کرتے ہیں یا بات کریں کنولی کی, کیونکہ اس وقت کنولی جس لیول کی کرکٹ کھیل رہا ہے بگ بیش کے اندر, سب کی نظریں تھیں کہ جب IPL میں پک نہیں ہوتے کہ یہ بڑا ایک پلیئر ہوگا جو کہ واچفل ہوگا لیگ کرکٹ کے لیے, کیونکہ وہ ایک ایگریسو جو سٹارٹ جو آپ کو اوپر سے ملتا ہے, ان کا سب سے بڑا ایک فائدہ وہ آسٹریلیا کو مل جاتا ہے. لیکن ٹم ڈیوڈ سبجیکٹ ٹو فٹنس ہے, پھر آپ کو پتہ ہے اس وقت بگ بیش سے باہر ہو چکے ہیں, جو ان کو انجری ہوئی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ان کو فٹنس کو لے کے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اویلیبل ہوں گے ان کے لیے نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ جو ایک کیری کرتے ہیں, چاہے انہوں نے جو T10 میں لیگ میں کرکٹ کے اندر اننگز ایک کھیلی تھی, چاہے آپ T20 کی بات کریں, چاہے بگ بیش میں بات کریں, وہ ہینڈی کرکٹر ہیں.
جس طریقے کی آپ ان کو آپ کو پتا ہے مڈل آرڈر میں بھی آپ کھلاتے رہے ہیں, ڈاؤن دی آرڈر بھی ان کو یوٹیلائز کرتے رہے ہیں, پورا کا پورا آپ کو بیلنس اسکواڈ نظر آتا ہے. لیکن ڈپینڈ اس چیز کا ہے کہ آپ اسپن بالنگ ہیوی کے ساتھ تو جا رہے ہیں. سری لنکا میں آئی ڈونٹ نو کہ آگے جا کے کیا پاکستان کی سٹیجز بنتے ہیں کہ آگے شاید ان کو جا کے وہاں کھیلنا پڑے. لیکن جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو جو انڈیا نے ریسنٹلی جتنے T20s کھیلے ہیں وہاں پر وہ کھیلے ہیں فلائی بوائنٹ کس قسم کے وکٹس تھی ہائی سکورنگ گیمز کی, جہاں پر 250 بھی ہوا, 250 بھی چیز ہوا. یہ ساؤتھ افریقہ سیریز کو انلیس چھوڑ کے بعد میں کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پر سپن زیادہ فرینڈلی وکٹس بنائی جائیں گی یا شاید وہی وکٹس ہوں گی جو کہ ہم کہتے ہیں پھٹا وکٹس IPL کے اندر یوز ہوتی ہیں, جہاں پر 200 سکور چیز بھی ہوا ہے. اس کو بھی دیکھتے ہوئے ان کے پاس فائر پاور بہت زبردست موجود ہے آسٹریلیا کو. لیکن آسٹریلیا کو ہمیشہ کہتے ہیں نا, اگر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ نے وہی اگریسو اپروچ کرنی ہے جو وہ کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ, مائنڈ گیمز کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہو. لیکن دس اسکواڈ لکس اے گڈ ون, مائٹ بی another ورلڈ کپ فار دیم. بالکل, بٹ آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم وہی شاہ صاحب اس میں جو مجھے خیر آسٹریلیا کا تینوں فارمیٹس کا اسکواڈ ہو, جو ایک نام میں ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ ٹریوس ہیڈ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ جو اتنا بڑا امپیکٹ ہے کہ وہ شاید جتنے ہم باقی نام گیج کر رہے ہیں ان سے زیادہ بڑا امپیکٹ ہوگا خاص طور پر ان کنڈیشنز میں. اور ایک چیز ضرور ہے کہ اسٹرائک ریٹ کے اوپر بڑا واضح فوکس ہے اس بار. دیکھیں کلیئرٹی آف مائنڈ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور سلیکٹرز کی کلیئرٹی آف مائنڈ ہے کہ وہ کیا چیز لے کے جا رہے ہیں ورلڈ کپ میں, اور ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ورلڈ کپ کی ہمیشہ T20 کرکٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جو آپ کو 150 اینڈ ابو کے ریٹ پہ آپ کو سکور کر کے دے, ایسا بیٹسمین آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے دے ہیو گاٹ فل آف دیٹ. مطلب سب یہ آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کے آخر تک ان میں سے ہر ایک ہے, اس کو لگتا ہے یہ پاور ہٹر ہے, اور اس نے, اور سب سے اچھی بات ساتھ یہ ہے کہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی بگ بیش کے تھرو کہ وہ دیکھ سکیں, انالائز کر سکیں کہ کون سا پلیئر کس طرح کتنی فارم میں ہے اور کتنے فٹنس میں ہے. ٹم ڈیوڈ کی بات کی, وہ فٹ ہے, کوئی ان کا مسئلہ نہیں, آج بھی میں سن رہا تھا کہ ان کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. باقی یہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے, کوئی ایسا اسپیشلسٹ وکٹ کیپر انہوں نے نہیں رکھا کہ جو چلیں جی وہ جس طرح ہم ٹیسٹ میں یا ون ڈے میں دیکھتے ہیں کہ اسپیشلسٹ وکٹ کیپر. یہ ایک میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک تھوڑا سا وہ انہوں نے وہ بتایا ہے, انڈیکیٹر دیا کہ آپ بھی کچھ اس طرح کے سوچ پہ اور اس طرح کی ٹیم سلیکشن کر سکتے ہیں جتنا جلدی آپ ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں. ٹریوس ہیڈ کی بات کی ہے, میرا خیال ہے ٹریوس ہیڈ اس وقت دنیا کے بہترین ون ڈاؤن یا اوپننگ بیٹسمین ہیں جو آسٹریلیا کے پاس ہیں, اور خاص کر وین اٹ کمز ٹو T20 کرکٹ. کوئی شک نہیں ہے ان کی ہٹنگ پہ, کوئی شک نہیں ہے ان کا, وہ میکسویل ہوں, ہیڈ ہوں, مارش ہوں, یہ اس طرح کے ہیں کہ مطلب ہے یہ تینوں ہی ایک مطلب ایک بیٹنگ لائن آپ کو کافی اسٹرانگ کر دیتے ہیں. آسٹریلیا کی اوور آل پرفارمنس جو آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے. ان کی پچھلے ورلڈ کپ میں بھی پرفارمنس اچھی رہی ہے, ان کی اس سے پہلے کے ورلڈ کپ میں پرفارمنس کیا کہ وہ جیتے ہوئے تھے. یہ اس دفعہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ اپنے یہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ انڈیا کی پچز پہ کس طرح ان کو یوٹیلائز کریں گے. انڈیا میں تو کچھ مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ اس آپ کمبینیشن کے ساتھ آپ کی پرفارمنس اچھی ہو سکتی ہے, لیکن سری لنکا میں شاید یہ تھوڑا بہت اسٹرگل کریں وہاں پہ, کیونکہ اسٹروک پلے کے لیے اتنی کنڈیوسیو نہیں ہوتی پچز کہ جس میں آپ اتنا بڑا بڑا سکور کر سکیں. اور جو ان کو جو یوزڈ ہوئے ہیں, یہ آسٹریلین بیٹنگ لائن اپ کی بات کر رہا ہوں, وہاں شاید ان کو پرابلم ہو, اور پاکستان کے ساتھ وہیں کھیلیں گے. تو دیکھنے والی اوور آل بات یہ ہے کہ اب آسٹریلیا کا یہ کمبینیشن ہے اور ممالک کا کمبینیشن ہے. جب سارے آپ کے پاس کمبینیشن آ جائیں گے تو ایک بندہ انالائز کر سکتا ہے کہ کیا اسٹرینتھ ہے اور کیا ویکنیسز ہے. ہم ابھی تک میرا خیال ہے تھوڑا سا شاید ہم اس سیریز کو, ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, ہم سیریز کو سری لنکا والی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شاید ہمیں کوئی نیا کوئی ایک ٹیلنٹ مل جائے یا کچھ بالکل کچھ اس طرح کی بات ہے. وہ خیر ملے نہ ملے, لیکن آئی ایم پریٹی شیور موئی شاہ صاحب انشاءاللہ ہم آخری ہی ہوں گے جو ٹیم اناؤنس کریں. تھوڑی بات ہو رہی ہے تو ضرور بات ہونی چاہیے. آپ کو اتنے قریب جا کے آپ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا وکٹ کیپر کون ہے, یہ کتنا عالمی ہے, اس سے بڑی کیا بات ہے. 1 مہینہ نہیں رہ گیا ورلڈ کپ کو, ٹیم کے جانے کو 1 مہینہ نہیں رہ گیا, آپ کا وکٹ کیپر آپ سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے. عثمان ہے, خواجہ نافع ہیں, یا سبزادہ فرحان کو ہی آپ رکھیں گے, اور تینوں کے آگے وکٹ کیپر جب لکھا ہوتا ہے تو بڑا ایک حیران کن یہ ایک وہ سینیریو دیتا ہے, پکچر ہی بڑی ڈیفرنٹ دیتا ہے. بالکل کہ ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہمارے پاس ابھی تک وہ 20 سے کم نہیں ہو رہے یا 22 سے 25 سے کم نہیں ہو رہے.
اور لوگوں نے فائنل کر لیے ٹیم. سارے کرکٹنگ بورڈ کے ذہن میں ہے کہ کیا ٹیم لے کے جائیں گے. ایک آدھ بندے کی بات ہوتی ہے جی. اگر آپ کے پاس بھی 16 ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, لیکن ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں ہمارا کوئی بالنگ کمبینیشن کوئی ہمیں نہیں لگ رہا کہ کوئی صحیح ہے. نسیم شاہ کا نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ T20 ورلڈ کپ کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے. اب خواجہ نافع ہوں گے یا عثمان خان ہوں گے. ساری سیریز آپ عثمان خان کو کھلاتے رہے ہیں. ایٹ دا 11th آور آپ نے آخری سیریز میں آپ نے آ کے خواجہ نافع کو ڈال دیے. اب یہ بڑی عجیب, مطلب آپ کو کھلانا تھا تو آپ ان پلیئرز کو پہلے ٹیسٹ کرتے نا. اتنی سیریز آپ نے گھر میں کھیلی, باہر کھیلی, سب کچھ کھیلی, ان کو ٹیسٹ کرتے. یہ ساری کمبینیشن آپ ٹیسٹ کرتے, آپ کو اچھا کمبینیشن مل جاتا. اگر دیکھیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں تو وہ سینیریو کوئی ڈیفرنٹ وہاں پہ نہیں تھا. اسی طرح چلتا آ رہا تھا اور پھر آخر میں ہمیں پتہ لگا کہ ہماری پرفارمنس نہیں ہے. خدا نخواستہ میں تو ہم تو ساری قوم دعا گو ہے کہ نہ صرف سیمی فائنل کھیلیں بلکہ انڈیا سے فائنل لے کے سری لنکا میں کرائیں تاکہ مزہ آئے, پتہ لگے کہ وہ انڈیا جو اتنے عرصے سے فائنل کے لیے تیاریاں کر رہا ہے اور سری لنکا میں ہو رہا ہے. تو وہ اس کے لیے آپ کو جان مرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو اچھے سے اچھا کمبینیشن لے کے جانا پڑے گا. جو تھوڑی بہت اب لوپ ہولز ہیں ان کو اوور کم کر کے وہ جلدی اپنا ٹیم کو اناؤنس کریں. یہ تو مجھے ابھی فیل ویسے آ رہا ہے کہ ہم شاید 7 تک بھی اناؤنس نہ کریں. یہ یاد رکھیے گا, میں نے بالکل آپ کو کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم آخر میں ہی کریں گے. 7 کو اناؤنس نہیں کریں گے, ان کو بھجوا دیں گے, ورلڈ کپ آرگنائزر کو بھجوا دیں گے, ICC کو بھجوا دیں گے, لیکن ہم اناؤنس نہیں کریں گے. اناؤنس کریں گے جا کے جب 23 کو ڈیڈ لائن ہو جائے گی کہ 23 کو پھر ہم اناؤنس کریں گے. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. مطلب ہے کہ آپ کلیئر مائنڈ ہونا چاہیے. آپ کا سلیکٹرز کی بات کر رہا ہوں, ان کا مائنڈ ایسا کلیئر ہونا چاہیے کہ 2 مہینے 3 مہینے ایٹ لیسٹ 2 months prior to the start of World Cup, such a mega event, کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کون سی ٹیم کھلانی. بالکل. اچھا, انگلینڈ نے کر دیا, آسٹریلیا نے بھی کر دیا, عمان کر گیا, افغانستان کر گیا, لیکن الحمدللہ ہم اب بھی اس سمت میں نہیں جا پائے. لیکن آئی تھنک موئی شاہ صاحب کی بات بڑی حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم پھر بھی اینڈ میں ہی ہمیں پتہ لگے گا کون سا اسکواڈ. میں تو یہی بات ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ جی, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم ایز اوور آل جو ہے نا کرکٹ کی مینجمنٹ پریشر ہینڈل کرنا, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, ہم ہر وقت پلیئرس کے اوپر سوچتے رہتے ہیں ورلڈ کپ کا پریشر نہیں ہینڈل ہوتا, کب پرفارم کریں گے. پر جب ایز سلیکٹرز, ایز تھنک ٹینک, ایز کوچز, ایز فزیوز, آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جیسے آسٹریلیا نے کیا, ان کے 2-3 پلیئرز ابھی جس لسٹ میں ہیں وہ انجرڈ ہیں, بٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ورلڈ کپ تک ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ ان کا نام ڈالیں. اٹس اے ہیوج ڈیسیجن کمنگ فرام آسٹریلیا, جہاں پر وہ فٹنس کو ٹاپ ناچ چاہتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اوپر بھی یہ فیصلے آئیں گے. اور پاکستان سری لنکا, کیونکہ ہم اپنے سارے میچ سری لنکا کھیل رہے ہیں, تو وکٹ کیپر از ون آف دا موسٹ کروشل پلیئرس ان دس ورلڈ. جیسے میں نے نواز کا کہا تھا کہ نواز سب سے کروشل ہوں گے اس ورلڈ کپ کے لیے ایز اے اسپن بولنگ آل راؤنڈر, اسی طریقے سے آپ کا جو وکٹ کیپر ہوگا سری لنکن کنڈیشنز میں سب سے زیادہ کروشل اس کا رول ہوگا, کیونکہ وہ ایک ایوریج بولنگ اٹیک کو بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ اٹیک بتا سکتا ہے. صرف اوپر آ کے کیپنگ کر لی یا اسپن کو بہت اچھا نیویگیٹ کر لیا, ایک اچھی اسٹمپنگ, ایک ڈاؤن دا لیگ اسٹمپنگ, چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو پورے میچ کو بدل دیتی ہیں. اور اس وجہ سے جب آپ اس طرح کی کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں سری لنکن کنڈیشنز میں, وہاں وکٹ کیپر بہت اہم ہو جاتا ہے, اور ہمارا وہی کنفرم نہیں ہے. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی ہماری جو ایک لوپ ہول نظر آتا ہے اس وقت پریپریشن میں, وہ ضرور نظر آتا ہے آپ کو اس جگہ پر, خاص طور پہ سری لنکا کی کنڈیشنز میں جو گلو ورک ہے وکٹ کیپر کا, اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کو سوچنا چاہیے. اچھا, اب تو میں ایسی پوزیشن میں کہ میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ کیونکہ آپ نے ایک اور پلیئر کو ایڈجسٹ کرنا ہے بیچ میں ان کو کھلانے کے لیے, اب آپ صاحبزادہ فرحان سے وکٹ کیپنگ کرا لیں, وہ بھی آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ناؤ. دیکھیں اب وہ تو انہوں نے دکھا ہی دیا, انہوں نے یہ اپنی انٹینشن دکھا دی کہ ہم تینوں کو ٹرائی کریں گے, بٹ آپ کے پاس کتنے میچ ہیں, 6 میچ ہیں, پر 2 میچ پر پلیئر آپ ٹرائی کریں گے, کیا کیسے کریں گے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ اگر صاحبزادہ سے بھی کرانا ہے تو 6 انٹرنیشنل میچ بھی کم ہے ایز این اوپنر پلس کیپر چیک کرنا کہ آپ اس پریشر کو اور اس فٹنس کو برقرار رکھ سکیں گے کہ نہیں. خواجہ نافع کو آپ کھلائیں گے, آپ کس نمبر پہ کھلائیں گے. اب عثمان کو آپ نے مڈل میں کیا, تو ابھی یہ سوال بہت زیادہ سوال. پھر شاداب کی واپسی آپ کرانا چاہ رہے ہیں, شاداب اگر بیچ میں آتے ہیں وہ مزید رولز بدلیں گے ٹیم کے, تو یہ تھوڑی سی ہماری تیاری ڈیفینیٹلی پیچھے ہی جا رہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں, آئی ہوپ کہ آخری ٹائم پہ جو ہم فیصلے کریں وہ
ذرا پریشر سے ہٹ کے وہ فیصلے ہوں جو ہماری ٹیم. اچھا آپ نے کمیونیکیشن کی بھی بات کی تھی، ایون کہ فرینچائزز کے ساتھ بورڈ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. پاکستان اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ کی بڑی واضح کمیونیکیشن تھی کہ پاکستان اپنے کچھ سٹار پلیئرز کو اپنی نیشنل ڈیوٹی پر نہیں بلائے گا، وہ بگ بیش لیگ کا پورا سیزن کھیلیں گے. اب سوال تھوڑا سا مختلف ہے اور شاید آپ کو لگے کہ اس پہ کوئی کلیئرٹی ہے بھی نہیں، لیکن بابر اوپن کرتے ہوئے مجھے بگ بیش میں نظر آ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آپس میں کوئی بات ہوئی ہے، پاکستان ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ بابر نے اوپن کرنا ہے. یہ اب بڑا سٹرینج ہے کہ اگر بابر نے ورلڈ کپ میں 3 پہ کھیلنا ہے تو وہ پھر فرینچائز سے بھی بات کر لیتے کہ میں 3 پہ ہی کھیلوں. اب یہ بات بابر کریں گے یا یہ بات پی سی بی کو کرنی تھی؟ جب آپ پی سی بی اس جگہ پر ڈیل کر رہا ہے کہ جی ہم اپنے پلیئر دے دیتے ہیں اور آپ نے ان کو نیشنل ڈیوٹی کے لیے نہیں بلانا، سو اب وہاں پر بابر پی سی بی ایک پیج پہ کتنا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اوبویسلی اگر بابر سے وہاں پوچھیں گے اور وہ کہیں گے جی میں ادھر کمفرٹیبل ہوں، باہر اس کو یہ نہیں کہا جاتا جی پلیئر کا دماغ ہو گیا، باہر وہ پلیئر کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹ دیتے ہیں. ہم ایشز کی بھی بات کرتے کیسے انہوں نے نوسا میں وہ 4 دن پلانز کیے، بڑے لوگوں نے ان کے اوپر باتیں کی. انہوں نے کہا بھائی پچھلے 6-7 مہینے سے یہ 2-2 4-4 دن گھر گئے ہیں، ہمیں ان کو ریلیکس کرنا ہے. سو وہ لوگ پلیئر سینٹرک پالیسیز کرتے ہیں. میں آج بھی کسی آفیشیل سے بات کرتی ہوں، چاہے وومنس ٹیم کی بات ہو، مینس ٹیم کی بات ہو، ہمارے دماغ میں کیا رگڑا لگاؤ، پلیئرس کو رگڑا. ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ جی ڈسپلن، ٹھیک ہے آپ ڈسپلن بھی کریں، اس کی اپنی ایک جگہ ہے، بٹ پلیئرس کو ان کے کمفرٹ میں نہ آپ بہت زیادہ کمفرٹ زون میں پلیئر کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ بہت ہارش ہو سکتے ہیں. سو اب اوبویسلی وہ تو بابر کو وہ کمفرٹ دے رہے ہیں جو بابر کو ہم نے ہمیشہ دیکھا جائے، وہ خود کیپٹن تھے، انہوں نے ہمیشہ اوپن کھیلا ہے. تو یہ ایک پرابلم آپ کو آئے گا کہ آپ جو بہت ایک کروشل پلیئر کی تیاری کرا رہے ہیں، وہ وہاں اوپن پہ تیاری ہو رہی ہے ورلڈ کپ سے پہلے، اب آگے ان کو پھر جب ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، پھر اس کا افیکٹ ٹیم کے اوپر کتنا ہوگا، تو یہ اب چیز دیکھنے والی ہے. سعید محمد اویس آپ سے آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی تھی اور اس سبجیکٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ وہ آن ایئر کتنی کلیئرٹی دے سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن کیا وجہ تھی، کیا مجبوری تھی، یا کیا ایسی پرفارمنس آ گئی تھی آؤٹ آف دس ورلڈ کہ خواجہ نافع کو جو ہے وہ سری لنکا ٹور میں بھیجنا ہی بھیجنا تھا؟ یار آپ وکٹ کیپر کو لے کے بھی بات کر رہے تھے. اگر آپ دنیا کے ٹاپ وکٹ کیپرز دیکھو تو وہ ٹاپ 3 کی پوزیشن پہ بیٹنگ کرتے ہیں، تو اوپن کرتے ہیں یا 1 ڈاؤن آپ کر لیں، یا حد مارو 4تھے نمبر پہ ایک وکٹ کیپر بیٹسمین آتا ہے. آپ کے پاس 3 وکٹ کیپر اس وقت ہیں. صاحبزادہ فرحان کی میں بات پھر کہہ رہا ہوں، جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمارے ایکس کرکٹرز بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ پروفیشنل وکٹ کیپر نہیں ہے، جب بھی اس نے وکٹ کیپنگ کی ہے اس کو فٹنس کا کہیں نہ کہیں ایشو آیا ہے، اور کتنی زیادہ اس کو بیک اینڈ پہ اس کو وکٹ کیپنگ کے سکلز دکھائے جاتے ہیں یا وہ وکٹ کیپنگ کرتا ہے، وہ بھی ایک میٹر کرتا ہے. خواجہ کو اگر آپ لے کے آتے ہو جس پوزیشن پہ آپ کھلاتے ہو، اس نے ٹاپ 3 میں آج تک بیٹنگ کے پرفارم بھی کر کے دی ہے. میرا سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا کہ بلکہ کوشچن ہی تھا کہ اس نے T10 میں پرفارم کیا ہے. ہانگ کانگ سکسز ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے، T10 ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے. پاکستان شاہینز کا جتنا اس نے ٹور کیا اس نے پرفارم نہیں کیا. میں کریڈٹ اوے نہیں لے رہا، اچھا ایک ینگسٹر ہے، اچھا اپنا پراسپیکٹ ہے آپ کا، ساری باتیں ہیں. اس کو آپ 3رے نمبر پر اگر کھلاتے ہو، بابر کہاں کھیلے گا؟ چلیں اگر آپ اس کو 4تھے پہ لے کے آتے ہو، فخر کہاں کھیلے گا؟ 5ویں پہ آپ کا شاداب خان ہے جو نظر بھی آ رہا ہے، 6ٹھے پہ آپ کا نواز ہوگا، 7ویں پہ آپ کا فہیم ہے. سلمان علی وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، چھپا کے رکھا ہوا، وہی کہہ رہا ہوں آپ کے کپتان آپ کو سلمان کی جگہ کھلا دیا. نہیں یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں؟ نہیں خبر نہیں دے رہے، ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی، ایجنڈا بھی سیٹ. نہیں میں ریالٹی پہ آ رہا ہوں، نہیں میں ریالٹی پہ آ رہا ہوں کہ آپ کے کپتان کی سیریس نوٹ جگہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ کہاں پر پلیسمنٹ اچھا کریں گے. ویسے یہ چیز آپ کی بڑی مطلب آئی اپریشیٹ دس کہ ٹارگیٹس بڑے سیٹ ہیں. 25 میں ٹیم میں لانا تھا، 26 میں کپتان بنا دیا، یہ بھی ٹھیک ہے. ویسے میں نے تھوڑی مطلب آپ نے ہائپوتھیٹیکل سیناریو تو یہی دے میں تو ایک اپنا وہ دے رہا ہوں. لیکن نافع کی بات کریں تو سب سے بڑا ایک ایشو مجھے کیا نظر ہے، دیکھیں آپ نے 5-6 مہینے کے ساتھ آپ عثمان خان کو کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اس کو وکٹ کیپر بھی بنایا ہوا، آپ نے بیٹنگ بھی، اور شاہ جی نے خود بھی کہا تھا فٹنس میں اس نے اچھا کام کیا، نظر بھی آپ کو ڈومیسٹک میں. آپ ایک دم اس کے اوپر ایک لڑکا لے کے آپ آ رہے ہو، باہر سیٹ اپس اٹھا کے لے کے آتے ہو، آپ اس کو پریشر میں بھی ڈال رہے ہو نا، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار وہ پوزیشن اس کی پریشر کے اندر ہے. مسئلہ میرا یہ ہے کہ ان 3 میچز کے اندر سیمپل سائز اتنا بڑا نہیں، آپ جا کے خواجہ کو آپ بے شک ایسا اسپیشلسٹ بیٹسمین بھی انکلوڈ کر دیں، عثمان خان کو کہاں پر آپ نے یار اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ خواجہ نافع ان 3 میچز میں سے ایک میچ بھی نہیں کھیلیں گے تو یہ میرے لیے کوئی ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے. موئی شاہ صاحب سمجھ جائیں گے بات کہ ہمارے ملک میں کبھی کبھار جو ہے نا صرف پاکستان کا ٹیگ لگانا جو ہے وہ بھی بڑا کبھی کبھار نہیں ہے. دس از دی ایزیسٹ تھنگ. پاکستان میں جب ہم لوگوں نے پیچھے 2 سال میں جب کیپس پھینکی، کیوں پھینکی تھی کہ ٹیگ لگ جائے، باہر دنیا کی کاؤنٹی آپ کے لیے کھل جائے. یا جو لیگ کرکٹ ہے آپ نے سب سے پہلے یاد ہوگا اپنے عماد بٹ کے ساتھ کیا تھا، ٹاپ پرفارمر تھا ڈومیسٹک کا. آپ انگلینڈ جاتے ہو، ایک T20 میچ کے لیے بلاتے ہو، اس کے بعد دبئی میں آپ کی سیریز آپ اس کو ڈراپ کر دیتے ہو.
he is nowhere near to सीन, वो नजर ही नहीं आता. One of the best all-rounders, आप उसको बना सकते I थे. mean, nothing to take away from Khwaja Nafi. I think he's a good player and a good wicket keeper. But why not Hasibullah? You know, why not the likes of Ikhlaq? बहुत से और भी लोग हैं जो जिनको मौका दिया जा सकता है. इसका आपको याद हो रोहिल नज़ीर की बात होती थी, वो जो भी मामला था अनफॉर्चुनेट है, शायद वो क्रिकेट पॉलिटिक्स की वजह से जो भी चीज़ें हुई, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, इज़ अ वेरी, मेरा खुद टीम का हिस्सा रहा ना, ही इज़ अ वेरी गुड यूटिलिटी क्रिकेटर फॉर 1 डे एंड फॉर 4 डे क्रिकेट. T20 इज अ डिफरेंट फॉर्मेट. हसीबुल्लाह को आप बैकअप पे लेके आपने हसीब को तैयार किया. हसीब का बाद में आपको समझ में नहीं आ रही थी कि क्योंकि उसने पूरी जिंदगी या तो ओपन किया है या वन डाउन पोजीशन में खेला है, आपने उसको डाके चौथे नंबर पे खिलाया. पेशावर ज़ल्मी ने भी उसने पैचेस में परफॉर्म किया, उसको ऑन एंड ऑफ आपने रखा, फिर आपने उसको अपना टीम से बाहर किया. तीसरे इखलाक की बात करें, वो तो हम कब से कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जब तक वो खेलता रहा, डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म करके आपको दिया है विद द बैट की, उसके ज़्यादा साल नहीं पड़े हुए जितना वो क्रिकेट को सर्व कर चुका है. अगर आपने ये 2-3 विकेट कीपर्स को अगर जेन में रखा हुआ है, लेट्स कम टू रियलिटी, आपके पास रिजवान की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये समझ में अब आ रही है. मुझे पता है ही स्ट्रगलिंग इन बिग बैश विद द बैट, एक मैच उससे परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा विकेट कीपर जब तक वो पाकिस्तान टीम में रहे हैं, गलती किसकी है? गलती क्रिकेट बोर्ड की किस सेंस में कि आपने सेकंड कमांड में विकेट कीपर नहीं तैयार किया. उसके अलावा आपको हारिस नजर आपको आया, आपने कहा जी रिजवान की जगह हारिस लेंगे. हारिस ग्लव मैन बहुत अच्छा है, मैं आज भी रेट करता हूं, लेकिन नॉट ऐसा. मैं तो ये अब मोहित शाह साहब ऐड करने सारे ऐड करूं. देखें, जब आप इस तरह की सिलेक्शन करते हो ना, आप पिछले सारी सीरीज में देख लो, आपका सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन कौन था? सबजादा फरहान था. बिल्कुल. अब सबजादा फरहान के आगे आपने टेक लगा दिया विकेट कीपर का, तो उन पे आप नहीं समझ रहे कि प्रेशर आ गया, वो सोच रहे होंगे शायद मुझे विकेट कीपर. नहीं मोहित शाह साहब, वो टैग तो साहिबजादा फरहान पर पिछली जितनी सीरीज है उनमें लगा हुआ था. नहीं, आपने एक्स्ट्रा प्रेशर वर्ल्ड कप के लिए जब लगाया ना, तो वो अपनी फॉर्म को भी वो मतलब है कि इर्द गिर्द उनकी हो सकती है, वो अपनी फॉर्म लूज कर सकते हैं. इस तरह आप उनको सिर्फ ओपनर खिलाएं जहां वो परफॉर्म कर रहे हैं, लीव असाइड के वो कि जी ये इन्होंने जाके विकेट कीपिंग करनी है. उस्मान कर रहे हैं विकेट कीपर इतने अरसे से, इतने सीरीज से कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू रखें और इस तरह का कोई सेटअप बनाएं. ये अगर आप प्लेयर्स के जहन में इस तरह की चीज़ें डाल देंगे तो वो फिर दूसरी तरफ सोचने लग पड़ेंगे कि चले मैं थोड़ा वर्क करता हूँ जाके, विकेट कीपिंग भी वर्क करूँ जाके, तो वो फिर अपनी जो बैटिंग होती है उस पर और परमानेंट पोजीशन है. आई थिंक अगर मैं एक परमानेंट पोजीशन पाकिस्तान के स्क्वाड में देखूं, वो साहिबजादा फरहान की मुझे नजर आती है. नो डाउट नेट परफॉर्मेंस बताती है ना जी. लेकिन अगर आप विकेट कीपिंग करा के उनको टीम से बाहर करा दें, आई थिंक ये शानदार एक किस्म का एक जो है ना, वो एक हम कश्मकश में फंस चुके हैं. लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे और भी नाम थे, अब उनका भी सवाल होगा कि जी उनको क्यों मौका नहीं दिया गया. लेकिन मैं फिर ये मुझे लगता है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि मुझे ये ज़रूर लगता है कि आप उन नामों को मत देखिए, मोर और लेस वही टीम खेलेगी जिसका फैसला कर लिया गया. और मोहित शाह साहब की बात बड़ी आई थिंक बहुत वजन रखती है कि स्क्वाड का फैसला हो जाएगा और हो गया होगा, लेकिन हमें पता तभी चलेगा जब हमारे पास डिबेट करने का इतना टाइम नहीं बचेगा. तो आई थिंक वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. बट आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360. मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. हर वक्त बर वक्त